زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس نے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چوڑی حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ اب میں دعوت صوفہ دیتا ہوں جناب محمد صہیب صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس پروقار تقریب میں فضائل قربانی پر چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، لفظ قربانی یہ قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان یہ قرب سے نکلا ہے، تو قربانی کا معنی ہے وہ چیز کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے آیا، تو باپ نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کے کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھیے تو کسی بھی میزان پر یہ حکم پورا اترتا نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی مصلحت نہیں پوچھی۔ ہاں البتہ اپنے بیٹے سے امتحان اور آزمائش کے لیے سوال کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ تو بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کے پاس جو حکم آیا ہے آپ اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اس وجہ سے کہ اگر آپ مجھے سیدھا لٹائیں گے تو میری صورت آپ کے سامنے ہوگی اور آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے گا اور آپ چھری نہ چلا سکیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سامعین محترم، اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری کو چلایا۔ جب ہاتھوں کو گرم خون لگا اور اپنے بیٹے کے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا اور بیٹے کے ذبح ہونے کا جو صدمہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے
ہم نیکی کرنے والے کو بہترین صلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور وہاں پر ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ سامعین محترم، یہ پورا واقعہ در حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے۔ جو شخص اس واقعے کو سامنے رکھ کر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کی وجہ سے اپنے اس بندے کے گناہ اس قدر معاف فرماتے ہیں جس قدر اس جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ والے جانور کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس کے بال زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے